सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। चंद एक सवालात हमारे पास आए हुए हैं, हम उनका जवाब दे रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को टैप भी कर दीजिए। देखें, हम जब भी आपके लिए कोई प्रोग्राम करते हैं तो आप जो है उसके लिए जो है अगर कोई सवाल उससे रिलेटेड होता है तो वो आप सही तरीके से डिटेल में लिख के hमें भेज दिया कीजिए। अब जैसे कि मैं इस बहन का जो है सवाल ले रहा हूँ, मेरीन अब्बास का, ये सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ ये सवाल कर दिया है कि बच्चों में बार बार चेस्ट का इन्फेक्शन क्यों होता है। अब देखें, ये पीडियाट्रिक से रिलेटेड सवाल है और ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट। चेस्ट इन्फेक्शन की निशानियाँ क्या होती हैं? चेस्ट इन्फेक्शन की निशानी ये होती है कि हल्का फुल्का नज़ला शुरू हो जाता है, नाक से और आँख से पानी आता है, नाक बंद हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है। और फिर बच्चों की अगर ज़्यादा डीप सीटेड इन्फेक्शन हो तो पसली चलने लगती है, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है और कई दफ़ा सांस में जो है एडवेंटिशियस साउंड जिसे हम कहते हैं, यानी क्रैप शॉट साउंड्स भी जो है, वीज जिसे हम कहते हैं, सीटियों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। देखें, एकदम से सीना कभी ख़राब नहीं होता। सीना ख़राब तभी होता है अगर आपका बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ है और उसका वेट कम है। दूसरा, आप उसे लिटा के खुराक देते हो। अमूमन नौज़ायदा बच्चों को 6 माह तक माएँ जो है लिटा कर दूध पिलाती हैं और लिटा कर ही बॉटल दे देती हैं, या बच्चा जो है कुछ खाने के काबिल होता है तो उसको सिरिलैक वगैरह जो है वो भी दूध में मिला के जो है बच्चा रोए और उसके मुँह में जो है बोतल ठोंस दी जाती है। तरीक़ाकार यह है कि माँ बैठेगी, आप बच्चे का सर जिस तरफ होगा उस तरफ रान के नीचे एक तकिया रखेगी और बच्चे का सर ऊंचा रखेगी। अगर दूध भी पिलाना है ताकि उसका मुंह उसके ब्रेस्ट के बिल्कुल नज़दीक हो, ताकि वो ब्रेस्ट को खींचे ना और ब्रेस्ट को ज़ख्मी ना करे। जो बच्चा बड़ा होता है तो वो ब्रेस्ट को ज़ख्मी कर सकता है। अगर आप ये हाफ सिटिंग पोजीशन में आपने उसे दूध भी पिलाना है, खाना भी खिलाना है। फिर जब बच्चा इंडिपेंडेंटली खाना खाना शुरू कर देता है, रोटी का टुकड़ा पकड़ता है या कोई फल का टुकड़ा खाता है, तो वो उसे साफ़ माहौल में साफ़ हाथों के साथ दीजिए और खाने के बाद उसका जो है चेहरा साफ़ कीजिए, उसका मुंह साफ़ कीजिए, गीले कपड़े से उसके दांत वगैरह या मसूड़ों को साफ़ कीजिए ताकि कोई ज़र्रा वगैरह वहाँ लगा न रह जाए। मिसाल के तौर पे आपने उसे सेब खिला दिया, सेब का एक छोटा सा छिलका जो है वो उसके गले में फंसा हुआ है और वो एकदम से ज़ोर से सांस लेता है, सोते सोते घबरा के सांस लेता है, तो वो टुकड़ा आप उसकी सांस की नाली में चला जाएगा या दरखरे के ऊपर या घलक में पकड़ा जाएगा, वहाँ तो वो निगल नहीं सकेगा, तो उसको सख्त खांसी शुरू हो जाएगी और खांसते खांसते वो लाल हो जाएगा। जब तक कि वो टुकड़ा नहीं निकलेगा माएँ घबरा जाती हैं। तो ये तो एक एपिसोडिक कफ है जो कि फ़ौरन बॉडी से हो गए। दूसरा, खाना खिलाने के बाद कभी भी अपने बच्चों को जो है वो सीधा न लिटाएं, क्योंकि कुछ ज़रात खुराक के दूध वगैरह, पानी वगैरह या मुख्तलिफ जो अज्जा होते हैं वो खुराक की नाली की तरफ आते हैं और वो जो है अगर डकार आ जाए या बच्चों को गैस हो तो वो जो है चंद एक उसके जो वेपर्स होते हैं, जो ड्रॉप्स होते हैं, वो उसकी खुराक की नाली की बजाय जो है वो सांस की नाली में चले जाते हैं। तो ये जो होता है ये एस्पिरेशन कहलाता है। कई बच्चों को हल्की फुल्की कै होती है या मुंह का लुआब बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि अमूमन 3 माह से ज़्यादा, 3 माह से लेकर 12 माह तक होता है, जबकि बच्चे के जो है दांत निकलना शुरू होते हैं बिलखुसूस 6 महीने या 7 महीने। अब ऐसे बच्चे जो हैं वो भी ये पानी जो है एस्पिरेट कर लेते हैं। फिर कुछ बच्चों को कै हो जाती है, अगर लेटे लेटे फ़ौरन ही कै में बच्चों को एक साइड पे कर दीजिए, छोटे बच्चों को पाँव से पकड़ के सर नीचे कर दीजिए ताकि जो कै आई हुई है वो उसके नाक से या मुंह से जो है ये सारी जो है निकल जाए, उसकी छाती को थपथपा लीजिए। देखिए, ये वो किस्में जिनकी तरफ हम गौर नहीं करते। अब आते हैं कि बच्चे का रहन सहन क्या है। अगर घर में कोई स्मोकर्स हैं, नस्वार वाले लोग हैं, वो बच्चे को मुँह पर प्यार न करें। जिन लोगों को खांसी है, दायमी खांसी है, टीबी है, आईएलडी है, कोई क्रॉनिक एस्थमेटिक्स है या क्रॉनिक जो है वो कफर्स हैं, या वो जो है बहुत सिगरेट पीने की वजह से उनको स्मोकर्स ब्रोंकाइटिस है, ये बच्चों को मुंह पे प्यार न करें, बल्कि बच्चों से 2 गज 1.5 गज दूर ही रहा करें और खांसते हुए अपने मुंह के ऊपर या तो टिश्यू पेपर, रुमाल या दोनों हाथ रखें और एक साइड पे मुंह करके जो है वो खांसें या खंखार लें। अब आप कहते हैं जी कि बच्चों को जो है खांसी जो है वो अमूमन क्यों होती? कुछ बच्चे जो होते हैं उनका एलर्जिक सिस्टम जो है वो कंपोनेंट जो होते हैं, जो हमारे टी सेल्स होते हैं, लिम्फेटिक सेल्स जो होते हैं, ये बहुत कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं और ये एक्लेमेटाइज नहीं हो चुके होते। दर हकीकत थाइमस ग्लैंड जो है
جو کہ بچوں کے اندر ہوتا ہے اور وہ 3-4 ماہ میں آہستہ آہستہ سکڑ جاتا ہے، تو ماں اپنے بدن کی ساری قوت مدافعت بچوں کو ٹرانسفر کرتی ہے اور اس کی جینیٹک کوڈنگ جو ہے وہ تھائمس گلینڈ میں ہوتی ہے۔ اگر تھائمس گلینڈ کمزور ہو تو بچوں کو جلدی عمر میں خسرہ، نزلہ، زکام، کھانسی، لاکڑا کاکا یہ چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں۔ یہ ان بچوں کو ہوتی ہیں جہاں ماحول گندا ہوتا ہے، بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، سلم ایریا میں رہتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں جہاں سورج کی روشنی نہیں جاتی ہے، اور ایک بچہ بیمار ہوتا ہے وہ دوسرے بچے کے ساتھ اسی پلنگ پہ ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کو بھی جو ہے کہتے ہیں کاٹ جو ہے فلو، وہ جناب اس کو کاٹ فلو ہو جاتا ہے۔ وہ فلو کے بعد اس کی قسمیں ہیں کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہیں کیا، اس کو صحیح طریقے سے کھلایا پلایا نہیں، ناک صاف نہیں کیا، ہاتھ منہ صاف نہیں کیا، ڈائٹ اچھی نہیں دی، ڈائٹ ہائی پروٹین ڈائٹ نہیں دی، سینہ صاف نہیں کیا، نیبولائز نہیں کیا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو ایک ماں کا، ایک باپ کا، نانا نانی، دادا دادی کا بھی فرض ہے، اور فیملی فزیشین کا فرض ہے کہ وہ ایسے بچوں کے لیے خوراک کا بھی تعین کرے تاکہ ان کا وزن بھی ٹھیک رہے، اور ان کو بچاؤ کے طریقے بتائے۔ بچاؤ کے سارے جو ہے انجیکشن جو لگائے جاتے ہیں امیونائزیشن میں، جس میں کہ کالی کھانسی ہے، پرٹسس کا ٹیکہ ہے، ڈفتیریا ہے، ٹیٹنس ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، یہ سارے کے سارے ٹیکے اسے وقفاً فوقتاً جو ہے بچپن میں جو ہے کمپلیٹ کر لینے چاہیے۔ بوسٹر ڈوز جو ہے پھر ڈاکٹر اس کا تعین کرتا ہے۔ تمام امیونائزیشن سینٹر میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ 3 سال کے بعد بھی بچوں کو بوسٹر لگتا ہے جہاں کے انفیکشن زیادہ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے پھر جب وہ اسکول گوئنگ ایج میں ہوتا ہے تب بھی جو ہے ان انجیکشنز کے بوسٹر لگتے ہیں۔ نمونیا کے کچھ انجیکشن ہیں، خاص کر بیکٹیریل نمونیا بڑا کیلنگ ہے، یعنی وہ نمونیا کہ جس میں جراثیم ہوں۔ دیکھیں ایک نمونیا وہ ہوتا ہے جسے وائرل نمونیا کہتے ہیں۔ وائرل نمونیا عموماً جو ہے فلو، انفلوئنزا جو ہے اس قسم کے جو ہے یا جو وائرسز ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہے، انفلوئنزا وائرس سے ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو شروع ہی سے 3 انجیکشن جو ہے بیکٹیریل نمونیا کے لگا لیں۔ اگر آپ کے بچے نے 3 انجیکشن مس کر دیے ہیں اور وہ اسکول ایج پہ چلا گیا ہے یا 3 سال کا ہو گیا ہے تو آپ تب نہ گھبرائیں، تب بھی آپ اس کو جو ہے بیکٹیریل نمونیا کے جو ہے وہ انجیکشن لگا سکتے ہیں، کیونکہ بیکٹیریل نمونیا جو ہے عموماً جو ہے پھر وہ کلنگ ہوتا ہے، اس میں ہائی ڈوز اینٹی بائیوٹک دینا پڑتا ہے اور چشم کی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بچوں کو نزلہ زکام نہ ہونے دیں، بچے کی ناک کو گاہے بگاہے جو ہے ویٹ ٹیشو سے جو ہے یا ویٹ ٹاول سے جو ہے صاف کرتے رہا کریں۔ بچے کو کھانے کے بعد فوراً کبھی نہ لٹائیں، بچے کو منہ پہ پیار نہ کریں۔ نزلہ زکام، کھانسی اور وائرل انفیکشنز کے مریضوں کو ان سے دور رکھیں، ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو، ایڈز کے مریضوں کو جو ہے یہ جو ایکیوٹ امیونو ڈیفیشنسی وائرس ہے ایسے مریضوں سے دور رکھیں۔ کچھ لوگ کرونک کف کے مریض ہوتے ہیں، ویٹ ان کا کم ہوتا ہے، رنگ ان کا پیلا زرد ہوتا ہے، وہ آپ کے نوکروں میں سے ہوگا یا کام کارکن ہوگا کوئی آپ کا جو آپ کے گھر کو وزٹ کرتا ہوگا، سودے لاتا ہوگا، آپ برائے مہربانی انسانوں پہ رحم کریں، وہ بھی کسی کی اولاد ہے، وہ بھی کسی کا بچہ ہے، آپ ان کا مکمل علاج کروائیں۔ آپ کسی بھی ایک بچے کا چاہے کسی بھی مرض میں مکمل علاج کروائیں گے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور اس کو آگاہی دیں گے تو آپ یہ بتائیے آپ کتنا ثواب کمائیں گے۔ تو ثواب جو ہے دیٹ از اے ٹرسٹ ڈیٹ، جیسے کہ زکوٰۃ ہے۔ آپ دیکھیں یہ ویسٹرن پیپل جو ہیں دے آر فار اے ہیڈ آف اس، ایون کہ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے، سوشل سروسز میں، انسانی ہمدردی میں ہم مسلمان پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ تو اپنے دشمنوں کو گھر بھی پوچھنے جاتے تھے کہ بھائی آپ کی صحت کیسی ہے۔ تو آپ ان چیزوں کا ادراک کریں، آپ یہ دیکھیں، پھر جگہ جگہ امیون سینٹرز ہیں، امیونائزیشن سینٹرز ہیں، بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ کے فیملی فزیشین سے مکمل آگاہی حاصل کریں۔ آپ انہیں فیس دیتے ہیں، آپ ان سے مکمل آگاہی حاصل کریں۔ ہم نے اپنے بچوں کو خوراک دینی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کون سے انجیکشن لگانے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو کس ماحول میں رکھنا ہے۔ کئی دفعہ ہم لوگوں کا پروفیشن چینج کروا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہوں، فیکٹری میں پولوشن بہت زیادہ ہو، اور یا وہ ایسبسٹاس ایجنسیز ہوں جہاں کہ ایسبسٹاس بنتا ہے، یا وہاں کاٹن وکس ہوتی ہیں۔ یہ جتنے بھی جو فیصل آباد کا اور سائی وال کے ملتان کے جو علاقے ہیں جہاں کاٹن کی فیکٹری ہیں، وہاں بچوں کو بے شمار کھانسی ہوتی اور بڑوں کو ہو جاتی ہے، اسے بیسینوسس کہتے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹروں کو بیسینوسس کا نام نہیں پتہ ہوگا، آکوپیشنل ڈیزیز ہے۔ کچھ لوگ ٹوبیکو کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ان کو ہو جاتا ہے۔ وہ جو لوگ ادھر ود ان دا نیئر ویسینٹی، صاحب لوگ جو ہیں وہ تو اپنے بنگلوں میں اسلام آباد میں یا حیات آباد میں یا ایف ڈی میں یا ایچ ڈی کیا کہتے ہیں ڈی ایچ اے میں یا ملک ریاض کی کالونی میں رہتے ہوں گے، لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے مزدور ہیں وہ جو ہیں وہ اسی ویسینٹی میں رہتے ہیں۔ وہاں جو ہے مائنر اینڈ میجر ڈراپلیٹس، وہ جو وکس ہیں، وہ جو ذرات ہیں، وہ جو ہوا میں اڑنے والے ذرات ہیں،
وہ چاہے کیمیکل انڈسٹری ہے، چاہے وہ سیمنٹ انڈسٹری ہے، چاہے وہ ایسبسٹاس ایجنسی ہے، چاہے وہ کاٹن کی جو ہے مشینری وہاں لگی ہوئی ہے، تو یہ روئی کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں ان سے الرجی ہوتی ہے۔ ہاں، ایک الرجی جس کو کہ میں ابھی بتانا بھول گیا، اور وہ سب سے زیادہ مہم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈی وارم کریں، ان کو کھانا کھلانے والوں کے ہاتھ صاف ہوں، ماں خود بھی کیڑوں کی دوائی کھائے، باپ بھی کھائے، باقی بچے بھی ایک ہی دن یہ کورس کریں، اور بچوں کو ہر 6 مہینے کے بعد پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کی دوائی دیا کریں۔ عموماً جب یہ بچے دیتے ہیں تو جب یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ کراس اوور کر جاتے ہیں لنگز کی طرف، بہت چھوٹے چھوٹے جو ہے کیپلریز سے نکل جاتے ہیں، دل کی طرف آ جاتے ہیں، دل کا دورہ پڑ سکتا ہے اور شدید دمے کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ ان تمام باتوں سے آپ کو، مجھے امید ہے کہ آپ کو فہم اور ادراک میں کوئی اضافہ ہوا ہوگا، اور صرف یہ نہ کہیے کہ بچوں کو کیوں ہو جاتا ہے۔ رسپانسبلٹی از یورس۔ اگر میں کلیئرلی آپ کو بتاؤں تو یہ آپ کے جیسے بچے کے ماں باپ کی اور اس کے گھر میں رہنے والے دادا دادی کی ذمہ داری ہے، باقی نوکروں کو کنٹرول کرنا، وزٹرز کو کنٹرول کرنا آپ کا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ایسا مہمان آ جاتا ہے جس کو شدید فلو ہے، آپ اپنے بچے کو اس سے 3 سے 4 گز دور رکھیے۔ شکریہ۔